اور ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کے بات کر لے تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ماں باپ سے چلا کر بات کرنے کی وجہ سے ہلکی ہو جائے گی۔ تو ماں باپ سے بات کیسے کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ انہوں نے اگر کوئی بات کہی تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے اونچے بھی مت کرنا۔ بلکہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو غلام بنانے والوں، اپنے ماں باپ کو غلام سمجھنے والوں، جو 5,000 کی نوکری تمہیں دیتا ہے اس سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہو۔ اور جس ماں باپ نے تمہیں جنم دیا، تمہیں جنم دیا، تمہارے منہ میں پہلا لقمہ روٹی کا کسی نے ڈالا، وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ جس ماں نے اپنا پورا شباب اپنے سینے سے نچوڑ کر کے تمہارے حلق میں منتقل کیا، 5,000 روپے کی نوکری دینے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہو۔ اور جس نے تم پر اتنا احسان کیا، جب تم بستر میں پیشاب کرتے تھے تو وہ گیلے بستر پر ماں باپ سوتے تھے، سوکھے بستر پر تمہیں سلاتے تھے، وہ خود نہیں کھاتے تھے، وہ تمہیں کھلاتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے۔ ہاں اس ماں کے دل سے پوچھو جس نے ہماری گندگی اور ہمارے بیت الخلا کو اپنے ہاتھوں سے دھلا ہے۔ کیا ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کی ماں نے اس کی گندگی نہ دھلی ہو؟ ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کے باپ نے اس کی گندگی کو برداشت نہ کیا ہو؟ باپ اتنا پاکیزہ طبیعت ہوتا ہے کہ بدبو آنے پر وہ منہ پہ رومال رکھتا ہے، لیکن بستر میں اگر بچہ گندگی کر دے اور باپ اس گندگی میں بھر جائے تو کیا کبھی باپ کو غصہ آتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو مارتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو اٹھا کر پھینکتا ہے؟ لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں سید صاحب میرا بچہ ضد کرتا ہے، میں مسکرا کر کہتا ہوں اللہ کرے ضد کرے۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ رات بھر روتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ روتا رہے۔ لوگ حیرت سے میرا منہ تکتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن یہ رات بھر روئے گا اس دن تجھے پتا چلے گا کہ تو بھی اس طرح رو کر کے بڑا ہوا ہے۔ جیسے تو اپنی اولاد کے لیے قربانی دے رہا ہے، تیرے ماں باپ نے بھی تیرے لیے قربانی دی ہے۔ میاں 18 سال کی کڑیل جوانی میں تم آسمان سے نازل نہیں ہوئے، کسی کا پیار، کسی کی محبت، کسی کی الفت، کسی کی نکھتوں والی محبت اس نے تمہیں بڑا کیا ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، اس نے تمہیں پوسا ہے۔ لیکن 5,000 کی نوکریاں دینے والے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہو، اور زندگی کے شباب میں کھڑے کرنے والوں کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ سیرینوں کی گندی تعلیم تو ہو سکتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلام صرف نماز پڑھوانے نہیں آیا، اسلام جہاں سجدوں کی بات کرتا ہے وہی ماں باپ کی حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ ہم ماں باپ سے کیسے بات کریں؟ آؤ آج سیکھنا ہوگا۔ شاید آج آپ کے سامنے تقریر کرنے کی بجائے میں اپنا درد دل ہی ہمیشہ کی طرح پیش کر دوں۔ اللہ کرے کسی میرے جوان کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آؤ ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، پہلے اجازت مانگو کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ اگر وہ ہمارے بادشاہ لوگ اجازت دیں، ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے غلام ہیں۔ اس کے غلام اس کے غلام کہلانے والوں، اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ پیدائش کے حوالے سے احسان کرنے والے وہ ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ہماری ماں ہمیں دودھ نہ پلاتی، ہمارا باپ ہماری پرورش نہ کرتا، تو بتاؤ آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے؟ ہرگز نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسی کٹھور اور قاہر مائیں تو ہیں نا کہ جو پیدائش کے بعد بچوں کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے۔ آپ کی ماں کا کتنا احسان جس نے اپنے سینے کا دودھ، اپنے لہو کو آپ کے ہمارے سینے میں منتقل کیا ہے۔ ان سے بات کیسے ہو؟ پہلے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ سن لو، اگر تم تہجد گزار بھی ہو اور ماں باپ تمہارے ناراض ہے، تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم شہید بھی ہو گئے تو میرے آقا فرماتے
फरमाते हैं अगर कोई शहीद भी हो जाए और उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो शहीद होने के बाद भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहा जाता है, उसमें रखा जाएगा और अल्लाह से वो बंदा फरियाद करेगा, मौला शहीद होकर भी यहाँ पड़ा हूँ, इरशाद होगा पहले अपने माँ बाप को राजी कर, जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे शहादत के बाद भी तुझे जन्नत नहीं मिल सकती। आपसे पूछना चाहता हूँ, घर का कचरा समझने वालों माँ बाप को, माँ बाप की तौहीन करने वालों, मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं अल्लाह भी उससे नाराज है।